السلام علیکم سامعین، اس وقت ہمارا موضوع ہے مولانا عمرین محفوظ رحمانی کا خطاب۔ یہ خطاب گزشتہ روز خانقاہ امدادیہ اشرفیہ تھانہ بھون شاملی اتر پردیش میں ہوا ہے، جس کے مختلف موضوعات ہیں۔ آپ اس پورے بیان کو سنیں۔ یہ تقریباً 1 گھنٹے کا ہے، بصیرت افروز ہے، نصیحت آمیز ہے اور دلوں کو چھو لینے والا ہے۔ مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے قومی سیکریٹری ہیں اور خانقاہ رحمانیہ مالیگاؤں کے سجادہ نشین ہیں، صاحب ارشاد بزرگ ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا على الظالمین والصلاة والسلام على النبی الامین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے بھائیو، انسان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایک اس کا بدن ہے، اس کی عقل ہے اور اس کی روح۔ ہر انسان ان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ بدن ہے، انسان کی عقل ہے اور انسان کی روح ہے۔ اگر انسان کا جسم اور روح نہ ہو تو کہتے ہیں یہ مر گیا، اور اگر انسان کی جسم بھی ہے، اس کی روح بھی ہے، عقل نہ ہو، وہ کسی مصرف میں نہیں۔ جو آدمی مجنون ہو جاتا ہے وہ مارا مارا پھرتا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، بلکہ لوگ اس کو پکڑ کے پاگل خانے میں بھیج دیتے۔ اس کی عقل میں سلامت ہے، اور عقل نہیں ہے تو وہ کیا کچھ کر بیٹھے گا، اپنے آپ کو کیا کچھ سمجھ بیٹھے گا، کہا نہیں جا سکتا۔ ہمارے والد صاحب نے ایک دلچسپ قصہ سنایا تھا، چونکہ حضرت حکیم امت بھی اپنے مواعظ میں خوب قصے سناتے تھے اور ان کے مواعظ میں خوبی تھی۔ فرمایا کہ لاہور میں پاگل خانہ تھا، وہاں ایک بڑے عالم پاگل خانے کے قریب گئے، ان کو کچھ کپڑے کی سلائی کروانی تھی، ایک درزی کی دکان تھی، ان کا شاگرد تھا۔ تو حضرت بڑے عالم تشریف لے گئے۔ شاگرد نے کہا جب تک میں اس کو سلتا ہوں، تھوڑی دیر کا کام ہے، قریب میں پاگل خانہ ہے، آپ ذرا جائزہ لے کے آ جائے، وقت بھی آپ کا اچھا گزر جائے۔ وہ ادھر چلے گئے۔ اب جب ادھر گئے تو مختلف قسم کے نمونے نظر آئے، مگر راستے سے جا رہے تھے، سامنے سے ایک صاحب چلے آ رہے، خوب لمبا کرتا، بہترین ٹوپی، ہاتھ میں کاغذات۔ تو مولانا کو یہ محسوس ہوا کہ جیسے میں آیا ہوں دورہ کرنے کے لیے، یہ جناب بھی آئے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے سلام کیا، اس نے خوب غلط سے جواب دے دیا، ترتیب و تجوید کی پوری رعایت کے ساتھ۔ تو ان کو اور ہوا کہ ہاں یہ واقعی کوئی معقول آدمی ہے۔ پوچھا آپ کا اسم گرامی؟ ارشاد فرمایا جبریل علیہ السلام۔ ادھر سے جواب آیا جبریل علیہ السلام۔ تو اب ان کو اندازہ ہو گیا کہ جو میں سمجھ رہا تھا بات وہ نہیں ہے۔ پھر پوچھا اچھا کیسے آنا ہوا؟ تو وہ جو کاغذات ہاتھ میں تھے اس کو دکھا کے کہنے لگے وہی لے کر آئے، وہی لے کر۔ ابھی یہ بات چلی رہی تھی، جہاں یہ گفتگو ہو رہی تھی، قریب میں ایک پیڑ تھا، اس کے اوپر بھی ایک جلوہ افروز تھے۔ وہاں سے انہوں نے جھانک کے ان کو دیکھا اور کہا او مولوی صاحب ان کی بات مت سننا، اس کو میں نے وحی دے کے نہیں بھیجا ہے، اس کو میں نے وحی دے کر
نہیں گزرا، وہ اور 4 قدم آگے کی مخلوق. تو انسان کی عقل زائل ہو جائے تو وہ کیا کچھ اپنے آپ کو سمجھ لے گا، کوئی نہیں کہہ سکتا. انسان کے یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں. انسان کے اندر جسم ہو، اس کی روح ہو، اس کی عقل ہو. ان 3 چیز کے مجموعے کا نام ہے انسان. اب غور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کے لیے ایک ایک چیز مقرر فرمائی. اللہ تعالیٰ نے انسان کی بدن کی مصلحت کے لیے اسلام رکھا. اسلام دین بدن کی مصلحت کے لیے. آدمی کو حکم ہوا کہ تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھو. یہ اعمال انسان اپنے جسم سے انجام دیتا ہے. اور انسان کی عقل کی مصلحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیز رکھی ہے وہ ہے ایمان. اس لیے کہ اگر یقین نہ ہو انسان کی عقل بیکار ہے. جو عقل اللہ کو نہ جانے اس عقل کا کیا فائدہ ہے؟ عقل تو اس لیے ہے کہ اللہ کو جانا جائے، اللہ کو پہچانا جائے، اللہ کی معرفت نصیب ہو. عقل تو اس کے لیے ہے ایمان. اور انسان کی روح ہے تو روح کی مصلحت کے لیے ہے احسان. احسان یہ تینوں چیز حدیث شریف میں آئی ہے. اسلام، ایمان، احسان. غور کیجیے کہ بدن کی اصلاح کے لیے، بدن کی مصلحت کے لیے اسلام ہے، اور انسان کی عقل کی مصلحت کے لیے ایمان ہے، اور روح کے بنانے اور سنوارنے کے لیے احسان ہے. احسان اسی کو تزکیہ کہتے ہیں، اسی کو تصوف کہتے ہیں. احسان عربی میں کہتے ہیں، اس کو اردو میں آپ تصوف کہتے ہیں، تزکیہ کہتے ہیں. یعنی اپنے آپ کو پاک کرنا، اپنے آپ کو صاف کرنا، اپنے آپ کو سنوارنا. اسی لیے ارشاد ہے قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ انسان کامیاب ہوگا جو سنور جائے گا، جس کے دل میں بیماری، جس کی روح میں بیماری، جس کے اندر حسد گھسا ہوا، جس کے اندر غرور گھسا ہوا، جس کے اندر معصیتوں کی تلاش گھسی ہوئی، جس کے اندر نفسانی خواہشات کی غلامی چھپی ہوئی، وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. ارشاد ہے انبیاء کا تذکرہ کیا گیا ہے قرآن مجید میں، اور اس کے بعد یہ آیت آئی. ارشاد ہوا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ارشاد ہو رہا ہے کہ نبیوں کے بعد ان کی جگہ ایسے لوگ آئے، ایسے نالائق، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور لذتوں کے پیچھے، خواہشات کے پیچھے چل پڑے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جہنم کے گڑھے میں ڈالے جائیں. فسوف یلقون غیا. اور اس میں بھی ایک نقطہ ہے، میں اس جگہ بیان کر رہا ہوں جہاں بیان القرآن جیسی عظیم تفسیر لکھی گئی اور عجیب و غریب الہامی نقطے اس میں. اللہ اللہ کیسے علوم و معارف. علامہ انور شاہ کشمیری جیسا بے نظیر عالم جو 5 صدیوں میں ان کے جیسا عالم پیدا نہیں ہوا. یہ جہاں فانی ہے کوئی بھی شے نافانی نہیں، پھر بھی اس دنیا میں انور شاہ کا ثانی نہیں. وہ انور شاہ کشمیری جن کے علم پہ دنیا ناز کر رہی ہے. کہتے تھے اردو کتابوں میں علوم نہیں ہوتے، لیکن جب حضرت کا بیان القرآن پہنچا اور اس کا مطالعہ کیا منہمک ہو گئے. اور پھر فرمایا کہ عجیب علوم معارف اس میں موجود ہیں. سبحان اللہ، بہترین تعریف توصیف کی. حضرت حکیم الامت کو معلوم ہوا
کہ علامہ انور شاہ کشمیری نے یہ فرمایا ہے، ارشاد فرمایا اب کسی کی تعریف توصیف کی کوئی ضرورت نہیں، بس علامہ انور شاہ کشمیری نے اگر اس کو پسند کیا اور اس کی تعریف کی، وہ آخری درجے کی بات ہے۔ سبحان اللہ، کیسے لوگ تھے، اللہ اللہ اللہ۔ حضرت حکیم الامت نے کیسے عجیب دقائق بیان کیے، وقت ہوتا تو میں تفصیل بھی عرض کرتا، لیکن اس خانقاہ میں چونکہ عرض کر رہا ہوں اس لیے قرآن مجید کی بعض آیتوں کے کچھ نقطے بھی اشارے میں عرض کرتا ہوں۔ یہ آیت میں نے پڑھی، اس کے دو ٹکڑے، ایک میں ارشاد ہے اضاعوا الصلاۃ، دوسرے میں ارشاد ہے واتبعوا الشہوات، نمازوں کو ضائع کیا اور لذتوں کے پیچھے چل پڑے، شہوتوں کے پیچھے چل پڑے۔ اس میں یہ نقطہ ہے کہ جو انسان نمازوں کو ضائع کرے گا، آخرت میں جو سزا ملنی ہے وہ ملے گی، دنیا میں نقد سزا یہ ہوگی کہ اللہ اس کو برے کاموں اور بے حیائی کی باتوں میں لگا دے گا۔ یہ ہوگی اگر نماز ضائع کی جائے گی، نماز میں غفلت برتی جائے گی، نماز سے بے پرواہی ہوگی، تو اس کی سزا دنیا میں یہ ہوگی کہ آدمی کا دل بے حیائی کے کاموں کا مرکز بن جائے گا، انسان کی سوچ گندی ہوگی، انسان کا ذہن گندا ہوگا، وساوس شیطانیہ کی الغار ہوگی۔ آج آپ دیکھیں کہ نماز ہم یوں چھوڑ رہے ہیں جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی تھی اور اس کو اڑا دیا۔ نماز ایسی چیز نہیں ہے کہ اس میں غفلت برتی جائے۔ انسان کہتا ہے میں نے نماز چھوڑ دی، یہ تعبیر اختیار کرتے ہیں لوگ، میں نے نماز چھوڑ دی۔ ارے اللہ کے بندے، تو نے نماز نہیں چھوڑی، اللہ نے تجھ کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کرنا پسند نہ فرمایا، یہ تعبیر، اللہ نے تجھ کو اپنے سامنے کھڑا کرنا گوارا نہیں کیا، یہ تم نماز نہیں چھوڑ رہے ہو، اللہ کی نگاہ سے گر جائے گا۔ نماز کا چھوڑ دینا نہایت درجہ نالائقی کی بات ہے۔ آدمی ہر وقت نماز با جماعت اہتمام سے پڑھے۔ ابھی ہم لوگ حضرت حکیم الامت کے مرشد حضرت میاں جی نور محمد صاحب کے یہاں سے آ رہے ہیں۔ حضرت میاں جی نور محمد ایک چھوٹی سی مسجد میں امام ہیں اور مکتب پڑھا رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ ایک شخص اپنے آپ کو مٹا کر بیٹھا ہوا ہے، فنا کر چکا ہے، اور نماز کا ایسا اہتمام کہ ان کے بارے میں یہ بات ہے کہ 30 سال تک ان کی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں، اتنا اہتمام تھا۔ اللہ اللہ، غور کیجیے کہ نماز کا کیسا اہتمام۔ اسی سلسلے میں حضرت علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے سرپرست اعلیٰ تھے، گنگوہ سے تشریف لے گئے، جلسے کا موقع تھا، اجلاس ختم ہوا، نماز پڑھنی تھی، ہجوم تھا، لوگ ٹوٹ پڑے، حضرت کی تو مقبولیت کا عجب عالم تھا۔ سبحان اللہ، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں قلوب میں اللہ محبت ڈالتا ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ارشاد ہے جو ایمان اور اچھے عمل کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب نے اس کی عجیب تشریح کی ہے، ایک جملہ لکھا ہے لیکن عجیب۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب بھی کیسے شخص تھے، ایک جملہ لکھا ہے تشریح کی آیت کی کہ اللہ محبت پیدا کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اللہ اپنی محبت اس کو دیتا ہے، یا اپنے دربار میں اس کی محبوبیت قائم کر دیتا ہے، یا خلق خدا کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، یہ یا اپنی محبت کا نور دے گا، یا اپنے یہاں محبت کا مقام دے گا، یا خلق خدا میں محبوب ہو جائے گا۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، اللہ محبت پیدا کرتا ہے، اولیاء کی شان کے ہوتے ہیں کہ جس طرح وہ چلتے ہیں زمانہ ادھر جاتا ہے۔ میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ کی بات آپ کو سنا دوں کہ حضرت پڑھاتے مسجد میں امامت کر رہے ہیں، مکتب پڑھا رہے ہیں، لیکن گاؤں میں ایسی ان کی
محبت تھی اور عقیدت کہ جب کبھی بازار سے گزرتے تھے سب دکاندار کھڑے ہو جاتے تھے، ہندو لوگ بھی، زیادہ دکانیں ہندوؤں کی تھی، وہ بھی کھڑے ہو جاتے تھے احترام میں۔ ایک کوئی باہر کا غیر مسلم آیا، اس نے دیکھا کہ یہ سب ہندو جو ان کے احترام میں کھڑے ہوتے، اس نے کہا تم کیوں کھڑے ہوتے؟ وہ مسلمانوں کے مذہبی عالم ہے، تم کیوں کھڑے ہوتے؟ آئندہ مت کھڑے ہوتے۔ ان لوگوں نے بھی کہا ٹھیک ہے، لیکن ہوا یہ کہ جب اگلے وقت میں حضرت گزرے سب سے پہلے وہ کھڑا ہوا جس نے منع کیا سب سے پہلے، اور پھر سب معمول کے مطابق کھڑے ہوئے۔ تو جب حضرت گزر گئے تو ان لوگوں نے کہا تم تو ہم کو بڑی تبلیغ کر رہے تھے کہ کھڑے مت ہونا، یہ کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ میں نہیں کھڑا ہونا چاہتا تھا، مگر بھگوان کی قسم جب وہ آئے کسی نے کان پکڑ کے میرا کھڑا کر دیا اور کہا کہ کھڑے ہو جاؤ ورنہ خیر نہیں۔ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کے نیک بندوں کی دنیا عجیب ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اولیاء کی شان ہے، ان کا مقام ہے اور ان کی راہ سارے انسانوں کے لیے وہی راہ ہدایت ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے، آہ کو نسبت ہے کچھ شاخ سے، آہ نکلی نہیں اور پہچانے، آہ نکلی نہیں اور پہچانے گئے۔ یہ اللہ کے ہاں ان کا مقام ہے، ان کی عزت ہے، محبوبیت ہے۔ کتابوں میں ہے کہ کوئی اللہ والے چلے جا رہے تھے، بارش کا زمانہ تھا، جا رہے ہیں اور ادھر سے ایک نوجوان آ رہا ہے، اس کے ساتھ اس کی محبوبہ بھی چلی آ رہی ہے، بارش کا زمانہ تھا، یہ جا رہے ہیں، غلطی سے کیچڑ میں پیر پڑ گیا اور کیچڑ اڑ کر اس لڑکی پر، اس عورت پہ چلا گیا۔ بس اس نوجوان کو غصہ آ گیا اور اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ان کو ایک تماچا مارا اور برا بھلا کہا۔ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، سر جھکا کے سن لیا، آگے بڑھ گیا، کچھ ارشاد نہیں فرمایا۔ وہ ادھر بڑھے، یہ ادھر بڑھے، یہ چند قدم آگے گیا، نوجوان اچانک گرا اور لوگ دوڑ کر آئے تو معلوم ہوا موت ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ اب لوگ بھاگے ان بزرگ کے پاس کہ ارے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے آپ کو مارا تھا، آپ نے بد دعا کر دی، وہ مر گیا۔ حضرت نے کتنی خوبصورت بات کہی، بزرگ نے فرمایا میں نے کوئی بد دعا نہیں کی، لیکن اس نے اپنی محبوبہ کے لیے ہم کو مارا تھا، تو ہم بھی تو کسی کے محبوب ہیں، ہم بھی کسی کے محبوب ہیں۔ اس نے بدلہ پورا کیا، اللہ اللہ، اس نے اپنی محبوبہ کے لیے ہم کو مارا تو ہم بھی تو کسی کے محبوب ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت گنگوئی تشریف لے گئے، جلسہ ختم ہوا، نماز پڑھنی ہے اور لوگوں نے بھیڑ لگا دی اور مسافر کے لیے ٹوٹے پڑ رہے ہیں، جلدی جلدی حضرت مسجد تک آئے، لیکن رکعت چھوٹ گئی، ایک رکعت چھوٹ گئی۔ جب سلام نماز ہو گئی اور سلام پھیرا گیا، حضرت نے اپنی رکعت پوری کی، غم چہرے سے حیا ہے، بہت رنج معلوم ہوا۔ کسی نے کہا حضرت کیا بات پیش آ گئی؟ فرمایا آج 27 سال کے بعد تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی، اس کا غم ہے، اللہ اکبر۔ ہمارے بزرگوں نے ایک معیار قائم کر کے دکھایا، بزرگی جبہ و دستار سے نہیں ہے، بزرگی لمبی تسبیح سے نہیں ہے، بزرگی تعمیر شخصیت سے نہیں ہے، بزرگی تصنع اور تکلفات سے نہیں ہے، بزرگی اپنی تشہیر سے نہیں ہے، بزرگی کا تعلق اعمال سے ہے، حسن اخلاق سے ہے۔ وہ انسان اللہ کا ولی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، خلوت و جلوت میں خدا کا خوف رکھنے والا ہے، جس کی نگاہ اللہ کی ذات عالی پر ہے، جو ہر وقت اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وہ انسان اللہ سے قریب ہے جو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر اللہ کے آگے روتا ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ بتایا جا رہا ہے
کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو راتوں کو اٹھتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، خوابگاہوں سے ان کے پہلو علیحدہ ہیں، اللہ کے آگے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، عاجزی کر رہے ہیں۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اکابر کا امتیاز علم و عمل کی جامعیت ہے، تقویٰ ہے، خشیت ہے، بہترین اور بلند کردار ہے، تواضع ہے، عبدیت ہے، فنائیت ہے، خدا تعالیٰ کی ذات عالی پر اپنے آپ کو نچھاور کر دینا ہے۔ تصوف و سلوک کا نچوڑ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مٹا دے اور بس اللہ کی یاد میں منہمک ہو، اس طرح اللہ کی یاد میں جڑ جائے کہ ماں سوى اللہ کو بھول جائے۔ آئی ان کی یاد تو آتی چلی گئی، ہر نقش ماں سوا کو مٹاتی چلی گئی۔ یہ کیفیت آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جب نماز ضائع کی جائے گی تو اس کی سزا یہ ہوگی کہ انسان برائیوں میں، بے حیائی کے کاموں میں پڑ جائے گا۔ ہم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر خواہشات نفس کے چکر میں پڑ گئے بس تمہارا دل برباد ہوا اور روح کی بیماری تمہارے اندر گھسی تو پھر سمجھ لو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی کے لیے تزکیہ ضروری ہے۔ قرآن کی 2 مقامات کی آیتیں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک جگہ ارشاد ہوا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور نفس کی چاہتوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، یعنی اپنے آپ کا تزکیہ کرتا ہے، دل کو پاک کرتا ہے، دل کو صاف کرتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، ان کے بارے میں کہا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ان کا ٹھکانہ ہے، جنت میں وہ جائیں۔ ایک جگہ کی آیت یہ، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ قیامت کے دن صرف وہ انسان کامیاب ہوگا جو پاکیزہ دل لے کر آئے۔ تفسیر روح المعانی میں ہے، قلب سلیم کی تشریح کی، المحفوظ من الآفات والامراض، وہ پاکیزہ دل جو بیماریوں سے پاک ہو، جس کے اندر تکبر نہ ہو، حسد نہ ہو، دنیا کی محبت نہ ہو، دنیا کی طرف جھکاؤ نہ ہو، وہ محفوظ دل لے کر جو آئے گا۔ غور کیجیے، اللہ کا پاک قرآن بتا رہا ہے کہ وہ انسانوں جن چیزوں کے پیچھے آج تم لگے ہوئے ہو، مال، اسباب، شہرت، عزت، دنیا کی دولت، یہ سب مٹ جائے گی، یہ سب برباد ہو جائے گی، یہ کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ آخرت میں یہ سکے نہیں چلیں گے۔ کوئی یہ سمجھے کہ مال سے جیت جاؤں گا، کوئی یہ سمجھے کہ اولاد کے بل بوتے پر جنت میں جاؤں گا، کوئی یہ سمجھے کہ میرے پاس بہت شہرت ہے اس کی وجہ سے میں کامیاب ہوں گا، ہرگز نہیں۔ قیامت کے دن نہ سفارش چلے گی، نہ کوئی معاوضہ لیا جائے گا، نہ کوئی رشوت قبول کی جائے گی۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ قیامت کے دن کوئی انسان کسی انسان کو بچا نہیں پائے گا، اس دن سارا اختیار اللہ کے دست قدرت میں ہوگا۔ آپ پڑھیے حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی بیٹھی ہوئی ہیں، سب سے زیادہ محبوب زوجہ ہیں، اور اچانک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رونے لگی، آنکھ سے آنسو بہہ پڑے۔ حضور نے فرمایا عائشہ کیوں روتی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آخرت کا دن یاد آ گیا، جہنم کی آگ یاد آ گئی، بس رونا آ گیا۔ پھر انہوں نے خود سوال کیا،
کہا اللہ کے رسول آپ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے، قیامت کے دن آپ یاد رکھیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ قیامت کے دن 3 مقامات ایسے ہوں گے کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ جب انسان کو نام اعمال دیا جا رہا ہے، جب تک یہ نہ پتہ چلے کہ دائیں ہاتھ میں ملا کہ بائیں ہاتھ میں، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اور جب میزان قائم ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اور جب پل صراط قائم ہوگا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا جب تک کہ پل صراط کو پار نہ کر لے۔ یہ 3 مقامات ایسے ہیں کوئی کسی کو یاد نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سب سے چہیتی بیٹی ہیں، آپ نے ان کو بلایا، فرمایا اعملی یا فاطمہ، فاطمہ عمل کرنا، عمل کرنا، لن نغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے دن میں تم کو اللہ کی طرف سے بچا نہیں سکتا۔ صاف صاف ارشاد فرمایا۔ اپنے خاندان کو بلایا، بنی ہاشم کو، ان سے کہا کہ میرے خاندان کے لوگوں کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن دوسرے اعمال لے کر آئیں اور تم حسب نسب لے کر آؤ کہ ہم پیغمبر کے خاندان سے، ایسا نہ ہو، عمل کرو۔ عمل کی ترغیب دی گئی، اور یاد رکھیے دار و مدار اسی پر ہے، محنت کرنا، عمل کرنا، دل کو پاک کرنا، دل کو صاف کرنا، اپنے آپ کے تزکیے کے لیے کوشش کرنا۔ جب تک ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے اور جب تک دل کو سنوارنے کے لیے اللہ والوں سے تعلق قائم نہیں کریں گے اور جب تک اللہ اللہ کر کے اپنے آپ کے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے، اس وقت تک کامیابی ہمارے قدم نہیں چھوٹ سکتی۔ آج آپ کتنا ہی اونچا مکان بنا لیں، کتنی اونچی دکان بنا لیں، کتنی شہرت حاصل کر لیں، دنیا میں کتنی عزت پالیں، آخرت میں یہ چیزیں آپ کو کامیابی نہیں دلا سکتی۔ آخرت میں جو سکہ چلے گا وہ ایمان اور عمل کا سکہ ہے۔ آخرت میں یہ پوچھا جائے گا تمہارا ایمان کیسا، تمہارے پاس عمل کیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تلقین فرمائی کہ عمل کرو، لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی اگر چھوٹی سی بھی ہے حقیر نہ جانو، نیکیاں جمع کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، تسبیح پڑھو، اللہ کا نام لو، ایک دفعہ سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہو اس کو بھی حقیر نہ سمجھو، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہو حقیر نہ سمجھو، آخرت کا توشہ بیچتے رہو۔ یہ نیکیاں ایسی ہیں کہ ایک نیکی بھی قیامت کے دن کامیابی کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ سبحان اللہ ہم نے کہا یہ تو بہت ہلکا عمل ہے، نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کتنے بڑے بادشاہ ہیں، اتنی بڑی بادشاہت کائنات میں کسی کو نہیں ملی، اور جنات پہ بھی حکومت اور انسان پہ بھی حکومت اور عوام میں تحت ان کا اڑ رہا ہے۔ غور کیجیے حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام آج بھی جنات کے سامنے آتا ہے، ان پہ خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اور جب حضرت سلیمان کا تخت ہوا پہ اڑتا تھا، ہزاروں انسان اور جنات ان کے ساتھ ہوا میں پرواز کرتے تھے، پرندے اپنے پروں سے پر ملا کر ان پر سایہ کرتے تھے، ایک صبح میں 1 مہینے کی مسافت پوری کر لیتے تھے۔ قرآن میں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، ایک صبح میں 1 مہینے کی مسافت، ایک شام میں 1 مہینے کی مسافت۔ ایک مرتبہ ان کی سواری جا رہی ہے، ہوا تخت میں اڑ رہا ہے، ہزاروں انسان جنات ساتھ میں، پرندوں نے ان پر سایہ کر رکھا ہے، عظیم الشان ان کا تخت چلا جا رہا ہے، شان و شوکت ظاہر ہو رہی ہے۔ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، نیچے ایک عبادت گزار تسبیح پڑھ رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اس کی نظر پڑی، اس نے دیکھا کہ یہ شان و شوکت، بس بے اختیار پکار اٹھا کہ او سلیمان علیہ السلام، اللہ نے آپ کو کیسی شان و شوکت عطا کی، کتنا اونچا مقام دیا، کیسی بادشاہت دی۔ حضرت سلیمان نے اس کو دیکھا اور کہا او عبادت گزار سن، مومن کے نام اعمال میں 1 سبحان اللہ کا اجر
سلیمان کی بادشاہت سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ سلیمان کی بادشاہت جاتی رہے گی، تسبیح کا اجر باقی رہے گا، تسبیح کا اجر باقی رہے گا، عمل، اجر، ثواب وہ باقی ہے، باقی سلطنت ہو، بادشاہت ہو، حکومت ہو، سب مٹ جائے۔ ایسی ملک میں مغلیہ بادشاہوں نے کتنے زمانے تک حکومت کی، جب مغلیہ بادشاہوں کی سواری جامع مسجد دہلی سے نکلتی تھی، سونے کی اشرفیاں لٹائی جاتی تھی، لیکن جب زمانہ بدلا، حالات بدلے، اقتدار ختم ہوا، تو وہی لوگ جن کی سواری کے نکلنے کے وقت اشرفیاں لٹائی جاتی تھی، آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی پرپوتیوں کو لوگوں نے دیکھا کہ اسی جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ بھیک کا کٹورا لے کر بیٹھی ہوئی، اور حالات بدل گئے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے باپ دادا کی سواری نکلتی تھی، صدقہ تقسیم ہوتا تھا، انہی کے نام پہ آج ہم کو خیرات دیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم مال والے ہیں، ہم اسباب والے ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں۔ خدا جب چاہتا ہے جس کی عزت دولت چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جب جس کو چاہتا ہے عرش سے نیچے اتار کر فرش پر گرا دیتا ہے۔ کہا جا رہا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ کوئی فخر نہ کرے، کوئی غرور نہ کرے، کوئی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، یہ نہ سمجھے میرے پاس بہت علم ہے، میرے پاس بہت تقویٰ ہے، میرے پاس بہت مال ہے، میرے پاس جائیداد ہے، میرے پاس منصب ہے۔ نہیں، اللہ جس وقت چاہے گا زوال آ جائے گا، اور اگر نعمت پہ زوال نہ بھی آئے تو انسان ہمیشہ دنیا میں کہاں رہنے والا ہے؟ نعمتیں سب پڑی رہ جائیں گی، انسان راہی ان کے ادب ہو جائے گا۔ قبر کے چوک پہ خالی ہیں انہیں مت بھولو، قبر کے چوک پہ خالی ہیں انہیں مت بھولو، جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے، جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے، کون چلا جائے گا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ایک بڑے بادشاہ نے بہت بڑا محل بنوایا اور دعوت دی، آؤ اس کا جائزہ لو۔ لوگ آئے، خوب تعریفیں کر رہے ہیں، ایسا عالیشان محل، ویسا عالیشان محل، اور خوب بادشاہ کو چڑھا رہے ہیں اوپر۔ ایک بزرگ بھی آئے، انہوں نے بھی جائزہ لیا۔ بادشاہ منتظر تھا کہ یہ بھی کچھ تعریف کرے، لیکن وہ کچھ فرمائی نہیں رہے۔ تو بادشاہ نے کہا آپ کو محل پسند نہیں آیا؟ لیکن نہیں، محل تو تمہارا بہت اچھا ہے، مگر اس پہ دو عیب ہیں۔ اس بادشاہ چونک گیا، اس نے کہا اتنے عالیشان محل پہ تم کو عیب نظر آ رہا ہے، کیا عیب ہے؟ انہوں نے کہا دو بہت بڑے عیب ہیں، ایک یہ کہ یہ محل ہمیشہ نہیں رہے گا، اور دوسرا عیب یہ کہ اس محل پہ رہنے والے بھی ہمیشہ نہیں رہے گا، مر جائے گا۔ مکین بھی ختم، مکان بھی ختم۔ دنیا جب سرائے فانی دیکھی، یہاں کی ہر ایک شے آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ ہر شے اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب بھی اپنی آخرت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اپنی آخرت کی طرف ایک ایک دن ہمارے قدم آگے جا رہے ہیں، ہم زندگی سے دور ہو رہے ہیں، موت سے قریب ہو رہے ہیں۔ غور کر لیجئے آخرت کے لیے کیا توشہ ہے، کیا بیمار دل کے ساتھ جائیں گے، کیا بیمار روح کے ساتھ جائیں گے، کب تزکیہ حاصل کریں گے، کب اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھیں گے، کب اپنے آپ کو سنواریں گے، کب اپنے اندر سے خرابیوں کو نکالیں گے۔ آج حالت یہ ہے کہ ہمارے نوجوان بگڑتے جا رہے ہیں، دنیا کی لذتوں کی طرف جا رہے ہیں، ملک کے حالات اتنے خراب ہیں، لیکن ہمارے نوجوانوں کو شعور نہیں، ہوش نہیں، گناہ میں، برائی میں، نشے کی لت میں، بے حیائی کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ کتنے بڑے بڑے ہمارے بزرگوں کے مراکز ہیں، اور وہاں بسنے والے ہزاروں ہزار لوگ ہیں، لیکن ان مراکز سے، ان روحانیت اور فیض کے مراکز سے ہم کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے، ہماری کوئی توجہ نہیں، ہم جان نہیں رہے کہ کیسا عظیم الشان کام
ہمارے علاقے سے ہوا، ہمیں اس کی کوئی قدر نہیں، اس کی کوئی عظمت نہیں۔ اللہ کے بندو، آپ اپنے اندر بنیادی تبدیلی پیدا کرو، ایک فکر آئے، ایک تڑپ آئے، ایک طلب آئے، گناہوں سے بچنے کا ایک ذوق پیدا ہو۔ یاد رکھیے، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، انسان کو ہلاک کر دینے والا ہے۔ انسان کی تباہی اور بربادی اور اس کی ذلت اور رسوائی گناہ اور معصیت سے جڑی ہوئی ہے۔ اپنے آپ کو پاک بنائیں، اپنی نگاہ کو پاک بنائیں، اپنی زبان کو سچائی والی زبان بنائیں، اپنے دل کو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا دل بنائیں۔ یاد رکھیے، اللہ نے انسان کا دل ایسا رکھا ہے کہ اس دل کے اندر ہی اللہ کی محبت سما سکتی ہے۔ ساری کائنات میں اللہ کی محبت سما نہیں سکتی۔ انسان کا مومن کا دل ہوا ہے جہاں اللہ کی محبت سماتی ہے۔ خواجہ میر درد فرما رہے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، یہ میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے، یہ میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ محبت الہی کا مرکز انسان کا دل ہے، مومن کا دل ہے، اور اسی دل کے اوپر محنت کرنی ہے، اسی دل کو بنانا ہے۔ جب یہ دل بنے گا سارے اعضاء بن جائیں گے، جب دل بنے گا تب انسان راہ راست پر آئے گا، صراط مستقیم پر آئے گا، اور تصوف و سلوک اور تزکیہ و احسان کی ساری محنتوں کا مرکز انسان کا دل ہے۔ اور اہل اللہ وہ زمینوں پر کھیتی باڑی کرنے والے نہیں ہیں، وہ دلوں کی کھیتی کو آباد کرنے والے ہیں۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو بزرگان دین ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے قریب ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ جو آگ ان کے دل میں، اسی آگ کو، اسی حرارت ایمانی کو، اسی عشق الہی کی تپش کو وہ دوسروں کے دل میں منتقل کریں۔ خواجہ عزیز الحسن فرما رہے ہیں، جو آگ کی خاصیت وہی عشق کی خاصیت، جو آگ کی خاصیت، کتنا پیارا شعر، جو آگ کی خاصیت وہی عشق کی خاصیت، ایک سینہ، ایک خانہ بخانہ ہے، ایک سینہ بس۔ آگ جس طرح ایک گھر سے دوسرے گھر کو پکڑ لیتی ہے، اسی طرح انسان کا دل، ولی کامل کا دل دوسرے کے دل پر اثر انداز ہوتا ہے، اس میں محبت کا نور داخل کرتا ہے، اس کے اندر عشق الہی کی حرارت داخل کرتا ہے۔ اللہ والوں کہ دل واقعی دل ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا، باطن ہے بہت ایسے جو مشتعل نہیں ہے، باطن ہے بہت ایسے جو مشتعل نہیں ہے، سب کے پہلو میں دل ہے، سب اہل دل نہیں ہے، سب کے پہلو میں دل ہے، سب اہل دل نہیں ہے۔ دل بہت محنت کے بعد دل بنتا ہے، دل کو دل بنانے کے لیے بہت کٹھنائیاں جھیلنی پڑتی۔ اسی خانقاہ میں اتنے بڑے بڑے علماء، اپنے وقت کے محدثین، مفسرین، اپنے وقت کے علم کلام کے، علم تفسیر کے، علم حدیث کے امام، بڑے بڑے مصنف، بڑے بڑے محقق کیوں یہاں آئے، اور کیوں حضرت کی خدمت میں بیٹھے، اور کیوں حضرت کی ڈانٹ سنی، اور کیوں حضرت کی طرف سے عائد کی گئی پابندیوں کو جھیلا؟ کیوں؟ صرف اس لیے کہ دل بن جائے، دل کے اندر اللہ کی محبت آ جائے۔ اس لیے علامہ سید سلیمان ندوی جیسا محقق کامل اور مصنف اور اردو زبان کا شہسوار وہ یہاں آ رہے ہیں، حضرت کے سامنے بیٹھ رہے ہیں اور حضرت سے استفادے اور اصلاح کی باتیں ان سے سن رہے ہیں، اور جب یہاں آ رہے ہیں اور حضرت کا فیض پا رہے ہیں تو کیسا پیارا شعر کہہ رہے ہیں، وہ سیاہیاں بھی سمٹ گئی، وہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، وہ سیاہیاں بھی سمٹ گئی، وہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں آ گیا کہ چراغ راہ کے جل گئے، کہ چراغ راہ کے جل گئے۔ یہ دل کو دل بنانے کے لیے آئے۔ المفتی شفیع جیسا مفتی اعظم حاضر ہو رہا ہے،
اور حضرت شاہ وزیر اللہ صاحب جیسا عارف کامل آیا، کون کون نہ آیا اور کس کس نے نہ فیض پایا۔ دارالعلوم دیوبند کے معتمد قاری طیب صاحب 2 سالوں بیٹھ رہے ہیں حضرت کی ڈانٹ سننے، کیوں؟ اس لیے کہ جان رہے ہیں میل رویت تف میں دل از آب و گل بے نگاہ از خداوندان دل۔ حضرت تھانوی شعر سنایا کرتے تھے کہ انسان کے دل کی جو کھیتی ہے وہ پانی اور ہوا سے پروان نہیں چڑھتی ہے، دل کی کھیتی اگر پروان چڑھتی ہے تو اہل دل کی نگاہ کے فیضان سے پروان چڑھتی ہے۔ مین رویت تف میں دل از آب و گل بے نگاہ از خداوندان دل۔ نگاہ سے فیض ہو، نگاہ سے انسان کے دل کی کائنات بدلے گی۔ اقبال کتنے بڑے شخص تھے، کتنے بڑے حکیم مشرق اور شرق و غرب کے علوم انہوں نے سمندر پی لیے تھے۔ اس کے بعد کہا خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ اللہ والوں کی نظر پڑے تب انسان کا دل سنور جائے گا۔ یہی نظام چلا رہا ہے۔ خانقاہیں شخصیت پرستی کے لیے نہیں ہے، خانقاہیں کسی کو اپنی غلامی میں لینے کے لیے نہیں ہے۔ خانقاہوں کا مقصد انسانوں کو انسانوں سے جوڑنا نہیں ہے، عبداللہ کو عبداللہ سے جوڑنا نہیں ہے۔ خانقاہ کا ایک مقصد ہے عبداللہ کو اللہ سے جوڑنا۔ خانقاہ کا ایک مقصد ہے انسان کو انسان کامل بنانا۔ خانقاہ کا ایک مقصد ہے انسان کے دل کی بیماریوں کو نکالنا اور اس کے دل میں محبت الہی کا چراغ جلانا، محبت الہی کی آگ پیدا کرنا۔ اور یاد رکھیے بغیر اللہ کی محبت کے انسان کا ایمان ناقص ہے، بغیر اللہ کے پاک رسول کی محبت کے انسان کا ایمان ادھورا ہے۔ محبت ضروری، ہر حال میں محبت، تنگی ہو کہ کشادگی ہو، آسانی ہو کہ مشکل ہو، سرا ہو کہ ذرا ہو، بیماری ہو کہ صحت ہو، ہر حال میں اپنے اللہ سے پیار کرنا کہ میرے اللہ سے بڑھ کر قریب کوئی نہیں، میرے اللہ سے بڑھ کر محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ صفت الصفوہ عربی کی کتاب ہے، اس میں شیخ عبدالواحد ابن زید کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ سڑک سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک شخص پڑے ہوئے ہیں اور پورے جسم پہ آبلے ہیں اور آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے اور مکھیاں بیٹھ رہی ہیں اور بچے ان کو ستا رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، بہت بری حالت ہے، قابل رحم۔ لیکن اس وقت بھی ان کی زبان ہل رہی ہے، ہونٹ ہل رہے ہیں، حیران ہوئے کہ اس وقت یہ کیا کہہ رہا ہے، چل کے سنوں کوئی عبرت کی بات سنائی دے جائے گی۔ قریب گئے، کان لگایا، وہ شخص جو اتنی بری حالت میں پڑا ہوا ہے وہ اس حالت میں اپنے اللہ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے یا سیدی انک لتعلم انک لو قرصت لحمی بالمقاریر ونشرت عظامی بالمناشیر واللہ ما استجبت لک الا حبا۔ اے میرے مالک، میرے آقا، تو جانتا ہے کہ اگر تو میری ہڈیوں کو قینچیوں کے ذریعے کتر دے، میرے گوشت کو آری میں رکھ کر چیر دے، مجھ پر اس سے بڑی بھی کوئی مصیبت آ جائے، تب بھی تیری ذات کی قسم میرے دل میں صرف تیری محبت ہی بڑی پڑے، بس تیری محبت میں اضافہ ہوگا، تیرے تعلق میں اضافہ ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا عشق الہی ہے، کیا محبت ربانی ہے۔ اللہ کی محبت اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ دو محبتیں ہیں جو انسان کو کامل بناتی ہیں، اور ان دونوں محبتوں کا راستہ مرشد کی محبت سے ہو کر گزرتا ہے۔ اپنے شیخ سے محبت ہوگی تو محبت رسالت ملے گی، محبت خداوندی ملے گی، اور جب محبت رسالت ملے گی دل کے چراغ جل اٹھے گے۔ یاد رکھیے
ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی تکمیل کا ذریعہ۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی اولاد، ماں باپ اور تمام کائنات سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں، یہاں تک کہ اس کی جان سے بھی زیادہ۔ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا سیدنا عمر صاحب نے تھے، کہنے لگے آپ کائنات میں مجھ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں، لیکن میرے نفس کی محبت، میری جان کی محبت آپ کی محبت سے بڑی ہوئی ہے۔ حضور نے ان کو قریب بلایا، ان کے سینے پر ہاتھ رکھا، بس ان کے دل کی کیفیت بدل گئی۔ اسی وقت کہا اب میری جان بھی آپ پر فدا ہے، جان سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں۔ تب حضور نے کہا الان اب تمہارا ایمان مکمل ہوا، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ محدثین کہتے ہیں الان کا مطلب الان فقط استقبلت الایمان، کہ اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت نہ کی جائے، ان پر درود پڑھایا جائے، ان کی محبت میں آنسو بہائے جائیں، ان کے عشق میں دل کو تپش کے مرحلوں سے گزارا جائے۔ میرے بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو ایسی ہے کہ ان کی یاد میں انسان بے قرار ہو جائے، ان کی یاد میں تڑپ جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے۔ آپ کے لیے ممبر تیار کیا گیا اور جمعہ کے دن اس کھجور کے تنے کو اس کی جگہ سے ہٹایا گیا اور ممبر رکھا گیا۔ حضرت ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، لیکن جب اس کھجور کے تنے کو ہٹایا گیا وہ اس طرح بلک بلک کر رونے لگا جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں سے بچھڑ کر روتا ہے، اس طرح رونے لگا۔ پوری مسجد نے آواز سنی، سب نے سنا اللہ اللہ، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، آپ کی محبت، آپ کی مروت، آپ کا تعلق۔ آپ ممبر سے نیچے آ گئے اور اس کھجور کے تنے کے قریب گئے، اس کو سینے سے چمٹا لیا اور اس کے اوپر ہاتھ پھیرا جیسے تسلی دے رہے ہو، اور پھر اس کا رونا رکا۔ طبرانی کی روایت ہے، حضرت نے فرمایا اگر میں اس کو سینے سے نہ لگاتا یہ قیامت تک روتا رہتا، قیامت تک آنسو بہاتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے تھے کہ لوگوں کھجور کا ایک بے جان تنا حضور کی یاد میں رو پڑا، تم تو گوشت گوشت کے انسان ہو، کبھی تو آنسو تمہاری آنکھوں سے کیوں نہیں ٹپکتے؟ کیوں تمہارے دل کے اندر نمی نہیں آتی؟ کیوں اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی حرارت تم محسوس نہیں کرتے؟ میرے بھائیوں، آج ضرورت ہے کہ ہم عشق الہی اور عشق رسالت حاصل کرنے کی جد و جہد میں لگے، اور یاد رکھیے اس کے لیے جو راستہ ہے وہ یہی ہے، تصوف و سلوک کا راستہ، خانقاہ کا راستہ، تزکیہ و احسان کا راستہ، اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا راستہ، کسی شیخ کامل سے بیعت ہونے کا راستہ، ان کی تربیت میں صحبت میں رہنے کا راستہ، اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانے کا راستہ۔ دل کا خناس اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ ہم کسی کے قدموں میں اپنے آپ کو جھکا نہ دیں، اور جب ہم کہیں متعلق ہو جائیں، والہانہ تعلق رکھیں، تو پھر اللہ کی ذات سے امید ہے کسی دن نگاہ پڑ جائے گی، ان کی دعا کام آ جائے گی، ہماری بھی عاقبت سنور جائے گی۔ ایک واقعہ آپ کو سنا کر اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں۔ حضرت خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شخص گزرے، اللہ والے اور سلطنت اللہ کی محبت میں چھوڑ دینے والے بادشاہ تھے۔ بلخ کی بادشاہت ان کے پاس تھی، سلطنت تھی، اور جیسے بادشاہوں کی زندگی ہوتی ہے ویسی ان کی بھی زندگی تھی۔ ایک دن محل میں اپنے آرام کے لیے آئے، اپنی خانقاہ میں، تو محل کی چھت پر سے کچھ آوازیں آ رہی، حیران ہوئے کہ اس آدھی رات کو محل کی چھت پہ کون ہے؟ آواز دی، کون لوگ ہو؟ محل کی چھت پہ کیا کر رہے ہو؟
اوپر سے آواز آئی، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے کچھ لوگ تھے، اللہ کی طرف سے ہدایت کا سامان ہو رہا تھا۔ اوپر سے آواز آئی، ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے، اس کو تلاش کر، اونٹ کو تلاش کر، اونٹ گم ہو گیا۔ انہوں نے کہا ارے اگر تمہارا اونٹ گم ہو گیا ہے، صحرا بیابان میں جا کے، جنگل میں جا کے تلاش کرو، بادشاہ کے محل کی چھت پہ اونٹ کو تلاش کرنا بیوقوفی ہے۔ تو اوپر سے آواز آئی، اگر بادشاہ کے محل کی چھت پر اونٹ تلاش کرنا بیوقوفی ہے تو محل کے اندر رہ کر اللہ کو تلاش کرنا اس سے بڑی بیوقوفی۔ بس یہ دل پہ چوٹ لگ گئی۔ اسی رات کو اٹھے، کپڑا اتارا، تاج کا لباس پہنا، سلطنت کو دوسروں کے حوالے کیا اور نکل پڑے، اور جنگلوں میں، بیابانوں میں رہے، نیشاپور کے غار میں 12 سال تک عبادت ریاضت کی، اور پھر پہنچے ولایت کی بلندیوں پر اور روحانیت کے امام بنے، اور ایک دنیا بھر میں ان کی شہرت۔ ایک دن راستے سے گزر رہے تھے، یہ آپ کو سنانا ہے، ایک دن راستے سے گزر رہے تھے، اچانک نگاہ پڑی کہ راستے کے کنارے ایک شرابی نوجوان شراب کے نشے میں مدہوش پڑا ہوا ہے، اور قے ہوئی ہے، کپڑے بھی خراب ہیں، مکھیاں بیٹھ رہی ہیں، کتے آس پاس ہیں۔ یہ نہایت قابل رحم حالت ہے، قابل نفرت حالت ہے۔ جو دیکھ رہا ہے منہ پھیر کے چلا جانا ہے، جو دیکھ رہا ہے بیزاری کا اظہار کرنا ہے۔ لیکن اللہ والوں کا دل نہایت نرم ہوتا ہے، اللہ والے گناہ سے نفرت کرتے ہیں، گنہگار سے نفرت نہیں کرتے۔ اللہ والے گنہگاروں کو راستہ بتاتے ہیں، ان کو توبہ کی طرف لاتے ہیں۔ حضرت خواجہ ابراہیم ابن ادہم نے یہ حالت دیکھی، بس تڑپ گئے، کہیں سے پانی لے کر آئے، اس نوجوان کے کپڑے صاف کیے، اس کا چہرہ صاف کیا، پھر وہیں اس کے سرہانے بیٹھ گئے اور اپنے دامن سے اس کو ہوا دے دی، اور وہ نوجوان مدہوش شراب کے نشے میں پڑا ہوا۔ تھوڑی دیر گزری تو اس نوجوان کو ہوش آیا، اور جیسے ہی ہوش آیا پہلی نظر پڑی حضرت پر، اور حضرت کو تو دنیا جہان کے لوگ جانتے تھے، وہ نوجوان بھی پہچانتا تھا کہ نہایت اونچے درجے کے ولی کامل ہیں۔ بس جیسے ہی حضرت پر نگاہ پڑی، اس کو معلوم ہوا کہ کسی بچھو نے ڈنک مار دیا ہے، اچھل کر کھڑا ہو گیا، اور اس نے بے قرار ہو کے کہا حضرت آپ مجھ سے دور جائیں، آپ مجھ سے دور جائیں، میں گنہگار ہوں، میں بدکار ہوں، میں شرابی انسان ہوں، آپ میرے نزدیک نہ بیٹھیں، آپ مجھ کو اور گنہگار نہ کریں، آپ تشریف لے جائیں۔ اور اسی طرح کے جملے بار بار دہرا رہا ہے، اور پھر اس کی نظر پڑی اپنے چہرے پہ، اپنے کپڑے پہ، تو کہنے لگا شاید میرے کپڑے بھی آپ نے صاف کیے، میرا چہرہ بھی دھلایا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے مجھ کو شرمندہ کر دیا، میں تو نہایت نالائق ہوں، آپ تو اللہ کے ولی ہیں، آپ کہاں میرے قریب آ گئے۔ اور بس ندامت کی وجہ سے وہ نوجوان رونے لگا، دل پہ چوٹ لگ گئی، اس اللہ والے کی شفقت و محبت نے دل کو زخمی کر دیا، آنکھوں سے آنسو بہ پڑے کہ میں ایسا نالائق، ایسا خطا کار، ایسا بدکار، ایسا عیاش، اور یہ اولیاء کے امام میرا چہرہ دھل رہے ہیں، میرا کپڑا صاف کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور بے قرار ہو گیا۔ اور حضرت کی حالت یہ کہ اس کو روتا ہوا دیکھ کر وہ خود بھی رونے لگے، اور آگے بڑھ کے اس کو سینے سے چپٹا لیا اور تسلی دے رہے ہیں، بیٹا توبہ کر لو گے، پاک ہو جاؤ گے، اللہ کے حضور میں سچی توبہ کر لو گے، اللہ تم کو راہ ہدایت میں چلا دے گا۔ محبت سے سینے سے چپٹائے ہوئے ہیں اور تسلی کے بول بول رہے ہیں، اللہ 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 اپنے نیک بندوں کو کیسا نرم پاکیزہ دل عطا فرماتا ہے، اس شرابی کو سینے سے چمٹا کے تسلی دے رہے ہیں۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو الہام ہوا، اور یہ کہا گیا کہ او ابراہیم سن، جو جوان تیرے سینے سے چمٹا ہوا ہے ہم نے اس کو اس زمانے کے اولیاء میں شامل کر لیا، ہم نے اس کو اپنی دوستی کا مقام دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم حیران ہو گئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، اللہ تو جس کو جو چاہے عطا کرے، تیری ذات عطا کرنے والی ہے۔
اور تیری عطا کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، مگر ابھی تو اس کی توبہ بھی مکمل نہیں ہوئی، تجھ کو اس کی کون سی ادا پسند آ گئی کہ تو نے اس کو یہ عزت کا مقام دیا، کون سی ادا تجھ کو اچھی لگی؟ جواب آیا اور یہی جواب آپ کو سنانا تھا۔ ارشاد ہوا ابراہیم غسلت وجهه لاجلی فغسلت قلبه لاجلی، ابراہیم تو نے میری محبت میں اس کا چہرہ صاف کیا تو میں نے تیری محبت میں اس کا دل صاف کر دیا، تیری محبت میں۔ اللہ اولیاء کی نگاہ پڑ جائے، ان کی صحبت نصیب ہو جائے، کب انسان کا بیڑا پار ہوگا کوئی نہیں کہہ سکتا ہے، کب ان کی نصیحت اثر انداز ہو جائے، کب ان کی دعا میں ہمارا حصہ لگ جائے۔ اللہ اللہ اللہ، اسی لیے میرے بھائی ہم سب اللہ والوں سے جڑے، اس علاقے کے لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ اتنی عظیم اور بافیض خانقاہ یہاں موجود ہے، اور نہ صرف یہ کہ خانقاہ ہے بلکہ حضرت مولانا سید نجم الحسن خان بھی سلسلے کی برکات یہاں سے تقسیم کر رہے ہیں۔ آپ ذکر سیکھیں، آپ ان سے اپنی اصلاح کا تعلق جوڑیں، آپ ان کی صحبت میں حاضر ہوں، آپ ان سے استفادہ کریں۔ یاد رکھیے بڑوں کی مسند بھی بڑی ہوتی ہے اور اس کی فیوز و برکات ہیں، اس کے اثرات ہیں۔ اللہ والوں سے کہیں نہ کہیں جڑنا ہمارے لیے سعادت برکت کی بات ہے۔ آج کی اس اصلاحی مجلس سے بس یہی پیغام لے کر جائیے کہ اگر روح کو سنوارنا ہے، اگر دل کو پاک بنانا ہے تو ہمیں اپنا اصلاحی تعلق کسی نہ کسی بزرگ سے جوڑنا ہوگا، اور صرف رسمی تعلق نہیں کہ کسی سے جڑ گئے، کسی سے بیعت ہو گئے، نہیں، بلکہ اپنی